تو مرفقین شامل ہے کس کو؟ ید کو. ایسے ہی کعبن ٹخنا یہ شامل ہے رجل کو، پیر کو. تو یہ بات یقینی ہے. اب علاقے داخل ہونے کے بعد علاقہ ما بعد ما قبل میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں شک پیدا ہو گیا. اس میں شک پیدا ہو گیا الہ کی وجہ سے، کیونکہ الہ کے استعمال کے جو 3 مذاہب نحویین نے ذکر کیے ہیں وہ برابری کے ہیں. ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے شامل ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اب بتاؤ الہ کی وجہ سے کیا مرفق کو یدن سے اور کعبن کو رجلن سے نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ یقین سے ثابت ہے کہ وہ ان میں شامل ہے. وفی مثل صورت النزاع، اور اختلافی صورت جیسی مثالوں میں انما وقع الشک فی الخروج، شک واقع ہو گیا ہے نکلنے میں، یعنی ما بعد ما قبل سے نکالا جائے یا نہیں نکالا جائے. بعد ما ثبت تناول صدر الکلامی، بعد اس کے کہ ثابت ہو چکا ہے صدر کلام کا شامل ہونا. یہ تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ صدر کلام شروع کا کلام یعنی یدن یہ شامل ہے مرفق کو. والدخول فیہ، اور ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا ثابت ہو چکا ہے. فلا یخرج بالشک، تو وہ نہیں نکلے گا کس وجہ سے؟ شک کی وجہ سے. وما ذکروا انہا غایۃ الاسقاط فمشہور فی الکتب فلا نذکرہ، اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ غایت اسقاط ہے تو وہ مشہور ہے کتابوں کے اندر، ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے، ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے. تو غایت اسقاط یہ ہوتی ہے کہ غایت کی 2 قسمیں، غایت اسقاط، غایت اثبات. تو غایت اسقاط جہاں ہوگی وہاں غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے. تو اس مثال میں یہ بتایا جائے گا غایت اسقاط میں کہ ایدیکم الی المرافق میں جو الہ ہے فاغسلوا میں غسل سے متعلق نہیں ہے. یہ غسل سے متعلق نہیں ہے کہ دھونے کی انتہا بیان کی جا رہی ہو یہاں تک ہے، بلکہ جس سے متعلق ہے وہ نکالا جائے گا محذوف، فاغسلوا ایدیکم، اور الہ جس سے متعلق ہے وہ محذوف نکالا جائے گا. جب وہ محذوف نکالا جائے گا تو اب وہ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ دھونے کی انتہا وہاں تک ہے، دھونے کی انتہا وہاں تک، وہ بات ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے غایت اسقاط. تو پھر ہم غایت کو مغیّہ میں داخل مانیں گے، غایت کو مغیّہ میں داخل مانیں گے. اور غایت اس بات میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے. ثم الکعب فی روایت ہشام عن محمد، اب یہاں سے کعب کے بارے میں بتا رہے ہیں. کعبن کسے کہتے ہیں؟ الی الکعبین وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. تو کعبن کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک روایت میں، ہشام کی روایت میں یہ ہے هو المفصل، هو المفصل الذي في وسط القدم، وہ جوڑ ہے جو قدم کے بیچ میں ہوتا ہے، قدم کے بیچ میں ہوتا ہے. جیسے پیر ہم نے رکھا تو یہاں بیچ میں ایک جوڑ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کعب. عند ماقد الشراکی، تسمہ باندھنے کی جگہ، تسمہ باندھنے کی جگہ. تو ان کے قول کے مطابق کعب کیا ہوا؟ پیر کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے جہاں آدمی تسمہ باندھتا ہے، تسمہ باندھتے تھے پرانے جو چپل چلتے تھے ان میں، یا اب لگا لو جہاں فیتا باندھتا ہے آدمی. یہ کن کا قول ہے، کن کی روایت ہے؟ امام محمد سے ہشام کی روایت ہے، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے
کہ کعبن جہاں پنڈلی ختم ہوتی ہے، جو دو ابھری ہوئی ہڈی ہیں ان کو کہتے ہیں، جو دو ابھری ہوئی ہڈی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کیوں یہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یہ ذکر کیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو جمع کے ساتھ جمع لائے ہیں، جمع کے ساتھ ایدیکم کیا ہے؟ جمع ہے، اور مرافق بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو جب جمع کے ساتھ جمع آئے تو وہ چیز ایک ایک ہو کے ایک ایک کے اوپر تقسیم ہوتی ہے، ایک ایک کے اوپر ایک ایک چیز تقسیم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، تو مطلب یہ ہے کہ ہر ہاتھ کو ہر کوہنی سمیت، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک کوہنی، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک کوہنی۔ جیسے یہ کہا جائے رَكِبُوا مَرَاكِبَهُمْ، وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنی ایک سواری پر سوار ہوا۔ اور اگر جمع کے ساتھ تثنیہ لایا جائے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پر دو تقسیم ہوتے ہیں، ایک پر دو تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک، تو کعبین کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک پیر میں دو ٹخنے ہیں، ایک پر دو کی تقسیم ہوگی، ایک کے ساتھ دو کی تقسیم ہوگی۔ تو اگر ایک کے ساتھ دو کی تقسیم کریں تو جو انہوں نے قول بتایا ہے کہ پیر کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں تثنیہ کا استعمال کرنا اس قول کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن کریم میں جو چیز آتی ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک پر دو تقسیم ہوں گے، اور ایک پر دو تقسیم ٹخنے ہی ہو سکتے ہیں، ایک پیر میں دو ٹخنے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ترجمہ، لیکن الاصح، لیکن صحیح قول یہ ہے، انہا العظم الناتی، کہ کعب وہ ہڈی ہے جو اگتی ہے، الذی ینتہی الیہ عظم الساق، کہ جس پر پنڈلی کی ہڈی ختم ہوتی ہے، وذالک، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے لفظ جمع کو فی اعضاء الوضوء، تو دیگر اعضاء میں تو جمع لائے ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جمع لائے ہیں، وامسحوا برؤوسکم، رؤوس بھی جمع ہے۔ فارید بمقابلۃ الجمع بالجمع انقسام الآحاد علی الآحاد، تو مراد لیا جائے گا جمع کے مقابلے میں جمع کو لا کر آحاد پر آحاد کو تقسیم کرنا، ایک کو ایک پر تقسیم، جمع کو جمع کے مقابلے میں لا کر ایک کو ایک پر تقسیم کرنا مراد لیا جائے گا۔ واختار فی الکعب لفظ المثنی، اور کعب میں اختیار کیا ہے لفظ مثنی کو، تثنیہ کو، فلم یمکن ان یراد بہ انقسام الآحاد علی الآحاد، تو ممکن نہیں ہے کہ مراد لیا جائے اس کے ذریعے آحاد کو آحاد پر تقسیم کرنا۔ فتعین، تو متعین ہو گئی یہ بات، ان المثنی مقابل لکل واحد من افراد الجمع، کہ تثنیہ مقابلے میں ہے جمع کے تمام افراد میں سے ہر ایک کے مقابلے میں تثنیہ آئے گا، ایک پیر کے مقابلے میں دو کیا آئیں گے؟ ٹخنے۔ فیکون فی کل رجل کعبانی، تو ہر پیر کے اندر دو کعب ہوں گے، دو ٹخنے ہوں گے، وہما العظمان الناتیان، اور وہ ایسی دو ہڈیاں ہیں، اور وہ دو ہڈیاں ہیں جو اگنے والی ہیں، جو اوپر اٹھی ہوئی ہیں، لا معقد الشراک، نہ کہ تسمہ باندھنے کی جگہ، فإنہ واحد فی کل رجل، کیونکہ وہ تو ہر پیر میں ایک ہی ہے، وہ تو ہر پیر میں ایک ہی ہے۔ بس ترجمہ دیکھو جلدی سے ایک مرتبہ۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ، بہرحال پہلی تین قسمیں،
فل اول یعارضہ الثانی، تو پہلی قسم اس کے معارض ہے دوسری قسم، فتساویہ تو دونوں برابر ہو گئی، والثالث اوجب التساویہ اور تیسری قسم نے برابری کو ثابت کر دیا ہے، فوقع الشک فی مواقع استعمال کلمۃ الہ، تو شک واقع ہو گیا کلمہ الہ کے استعمال کے مواقع میں، ففی مثل صورت اللیل فی الصوم، تو رات کے اندر یا روزے کے اندر رات کے داخل ہونے جیسی صورتوں میں، انما وقع الشک فی التناول والدخول، شک واقع ہو گیا ہے شامل ہونے اور داخل ہونے میں، فلا یثبت التناول بالشک، تو شامل ہونا ثابت نہیں ہوگا شک کی وجہ سے، وفی مثل صورت النزاع انما وقع الشک فی الخروج بعدما ثبت تناول صدر الکلام، اور مختلف فی صورت میں واقع ہوا ہے شک خروج میں بعد اس کے کہ ثابت ہو گیا ہے صدر کلام کا شامل ہونا، والدخول فیہ اور ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا، فلا یخرج بالشک، تو وہ شک کی وجہ سے نہیں نکلے گا، وما ذکروا انہا غایت الاسقاط، اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ غایت اسقاط ہے، فمشہور فی الکتب، تو کتابوں میں مشہور ہے، فلا نذکر، ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے، ثم الکعب فی روایت ہشام عن محمد، پھر کعب امام محمد علیہ الرحمہ سے ہشام کی روایت میں، وہ المفصل، وہ جوڑ ہے، المفصل الذی فی وسط القدمی، جو پیر کے درمیان میں ہوتا ہے، عند مقعد الشراک، تسمہ باندھنے کی جگہ پر، لیکن الاصح، لیکن صحیح قول یہ ہے، انہا العظم الناتی، کہ وہ ہڈی ہے جو اگی ہوئی ہوتی ہے، جو اوپر ابھری ہوئی ہوتی ہے، الذی ینتہی الیہ عظم الساق، جہاں پر پنڈلی کی ہڈی ختم ہوتی ہے، وذالک لانہ تعالی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے لفظ الجمع، جمع کے لفظ کو، فی اعضاء الوضوء، وضو کے اعضاء میں، فارید بمقابلۃ الجمع بالجمع انقسام الاحاد علی الاحاد، پس مراد لیا جائے گا جمع کو جمع کے مقابلے میں لا کر آحاد پر آحاد کا تقسیم ہونا، واختار فی الکعب لفظ المثنی، اور کعبن میں استعمال کیا ہے، اختیار کیا ہے لفظ مثنی کو، فلم یمکن ان یراد بہ انقسام الاحاد علی الاحاد، ممکن نہیں ہے کہ اس کے ذریعے مراد لیا جائے آحاد پر آحاد کو تقسیم کرنا، فتعین، تو متعین ہو گیا، ان المثنی مقابل لکل واحد من افراد الجمع، کہ مثنی مقابل ہوگا، مقابلے میں ہوگا جمع کے افراد میں سے ہر ایک کے، فیکون فی کل رجل کعبان، تو ہر پیر کے اندر دو ٹخنے ہوں گے، وہما العظمان الناتیان، اور وہ دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، لا معقد الشراکی، نہ کہ تسمہ باندھنے کی جگہ، فإنہ واحد فی کل رجل، کیونکہ وہ ہر پیر میں ایک ہی ہے۔